بہت مشکل دن ہے اور مصیبت کے دن ہیں۔ آئیے توسل کریں اس بچی سے جسے بڑی حسرت تھی مدینہ واپس جانے کی۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، ہماری بیٹیاں قربان امام حسین کی اس ایک بیٹی پر کہ جو روز عاشور صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جناب علی اکبر جب وداع کر رہے تھے تو خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا۔ کہا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو پکڑ رہی ہے۔ نہ جانے جناب علی اکبر خیموں میں کیا کہہ کر جا رہے تھے۔ جو گیا واپس نہیں آیا۔ روز عاشور جب امام کی سواری بہن کو ودا کر کر آگے بڑھ رہی تھی تو دیکھا سواری چل نہیں رہی، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو زلجنا کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امام نیچے اترے، اپنی بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ ہم اس درد کو نہیں پہچان سکتے، مگر جس کی چھوٹی بیٹیاں ہوں وہ تھوڑا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان گھر سے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے، اور چھوٹی بیٹی یہ ایک سوال پوچھتی ہے کہ بابا واپس کب آؤ گے، کب واپس آؤ گے؟ لیکن یہ بچی جانتی تھی بابا واپس، یہ آسان ہے، چھوٹی سی بچی اس بات پر پہنچ جائے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میرا بابا واپس۔ لیکن اس بچی نے اپنے بابا سے ایک درخواست کر دی، اور کچھ درخواستیں روز عاشورہ مظلوم امام، غریب امام سے ہوئی جسے امام حسین پورا نہ کر سکے۔ ایک علی اکبر نے کی تھی، بابا تھوڑا پانی مل جاتا، تھوڑا پانی مل جاتا۔ اس بچی نے بھی کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ لیکن بچی سے کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں امام نے بچی سے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ ہم سے ملو گی۔ بس حضرت محترم روز عاشور گزر گیا روز عاشور۔ شام غریباں آئی، جناب زینب اس بچی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ مقتل میں سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے۔ بی بی نے اٹھایا، کہا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان آپ جانتی ہیں نا مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ ہاں حضرت سکینہ کی آخری رات تھی جو سینے پہ سوئی ہے، پھر یہ سینہ ملنا نہیں ہے عزیزان محترم، پھر تو کہیں دشت ہوگا، کہیں بیاباں ہوگا، اور آخر میں زندان ہوگا۔ بس شام کا زندان۔ جب بچی پہنچی ہے نا تو بچی نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے۔ تو بچی نے کہا بھائیا ہم کب اپنے گھر کو جائیں؟ حسرت اس بچی کی وہی رہ گئی، بابا 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 بڑا یاد آیا۔ بہت دن عزیزان محترم کارواں چلتا جاتا تھا نا تو بابا کا سر نیزے پر تھا، دیکھتی رہتی تھی۔ جب زندان میں آئی نا بابا کا سر نظر نہیں آیا، بابا بابا کرنے لگی، آواز یزید لعین تک پہنچی تو کہا بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ عزیزان محترم تشت آیا، تشت پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، زندان کی اندھیری رات ہے، خود زندان کا بھیانک ہونا۔ عزیزان محترم کہتے ہیں بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟
بابا کا سر تھا، خاک میں اٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخمی نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے ملایا۔ بڑے دنوں بعد بابا ملا تھا نا اتنی قریب سے، تو بابا کو شکایتیں شروع کر دی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن بھی جل گیا۔ بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ بابا کرتے کرتے دیکھا اچانک سے خاموشی ہو گئی ہے۔ جناب زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ غریب امام نے، بیمار امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔